ویلکم ٹو مائی چینل ہنا اسلم آفیشلز۔ اپنے نئے ناول میں برسوں کا مسافر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ میں برسوں کا مسافر ایک بوڑھے شخص کی خواہشوں کی ایسی داستان ہے جو اس سے پہلے آپ نے کبھی پڑھی یا سنی نہیں ہوگی۔ تو چلیے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ آج قسط نمبر 11 ہے۔ منگنی والے دن مہنگے ملبوسات نے اور بیوٹیشن کی محنت نے کے حسن کو چار چاند لگا دیا تھا۔ تمام کی تمام لڑکیاں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ بابا جان نے لڑکیوں کو اپنے ہاتھوں سے انگوٹھیاں پہنائی تھی۔ اس کے بعد لڑکوں کے برابر لا کر بٹھا دیا گیا۔ فوٹو سیشن ہوا۔ ہر لڑکے نے اپنی منگیتر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ حیدر سکندر، تم مجبوری کو شوق کے لبادے میں پتہ نہیں کیوں اوڑھ رہے ہو۔ مجھ سے شادی تمہاری مجبوری ہے۔ ظاہر ہے اگر مجھ سے شادی نہیں کرو گے تو تمہیں آسائش بھری زندگی چھوڑنی پڑے گی۔ اس حویلی سے بھی تمہیں ناتا توڑنا پڑے گا۔ تم نے ثابت کر دیا کہ تم ایک بھوپاری ہو جو صرف اپنا فائدہ سوچتا ہے۔ اس نے اپنی سوچوں کو جھٹک دیا۔ جہنم میں جائے میری طرف سے۔ جس طرح یہ منافقت کر رہا ہے اس طرح میں بھی کر لوں گی۔ اگر یہ شوہر ہونے کا کردار نبھا لے گا تو میں بیوی ہونے کا کردار نبھا لوں گی۔ یہ ہے ہی اداکار، ایسی اداکاری کر رہا ہے جیسے یہ بہت خوش ہو اس منگنی پر۔ گلبخت کا دل چاہ رہا تھا کہ اس کا چہرہ نوچ لے۔ سکندر والا کی نئی نسل کی منگنی کی خبر ہر نیوز چینل دے رہا تھا۔ جشن ختم ہوا۔ ان کی شادیوں کی تاریخ طے کر دی گئی۔ بابا رات 2 سے 3 بجے اپنے کمرے میں آئے تھے۔ مکمل پن کا احساس ان کی روح کو سرشار کر گیا، مگر اندر کسی کمی کی کسک جاگی تھی۔ اپنا آپ ادھورا لگنے لگا تھا۔ اندر کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ چلتے ہوئے مالا بیگم کی تصویر کے پاس چلے آئے، اپنا ہاتھ ان کی تصویر پر رکھا۔ مالا، آج میرے پاس سب کچھ ہے مگر تم نہیں ہو، اور جب تم میرے پاس تھی یہ سب کچھ نہیں تھا۔ بے رحم موت نے کیوں تمہیں مجھ سے چھین لیا، اور تم نے بھی تو خاموشی سے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا۔ کتنا بے اختیار تھا میں تمہیں موت کے منہ سے نکالنے کے لیے کچھ بھی نہ کر سکا۔ تم کوئی گلہ شکوہ کیے بغیر خاموشی سے چلی گئی۔ آج تمہاری پوتیوں کو منگنی کی انگوٹھیاں پہناتے ہوئے مجھے بڑی شدت سے تمہاری کمی محسوس ہوئی۔ جو کام تمہارے کرنے والے تھے وہ بھی مجھے ہی کرنے پڑتے ہیں۔ شکر کرو تمہاری بہو سمجھدار ہیں، انہوں نے گھر کو جنت بنایا ہوا ہے۔ سکندر علی خان کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئی تھیں۔ انہوں نے اپنے کندھے پر کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس کیا۔ مڑ کے دیکھا تو بابا سائیں تھے۔ سکندر علی خان ان کے ہاتھ پر اپنا سر رکھ دیا اور رو دیے۔ رو لو سکندر علی خان، آنسو دکھ کو ختم تو نہیں کر سکتے لیکن دکھ کی بے چینی کو کم ضرور کر دیتے ہیں۔ دکھ کو سکون صرف آنسو ہی دیتے ہیں۔ سکندر علی خان، جانے والے لوگوں کو کوئی کب روک سکتا ہے؟ وہ ہمارے اختیار میں کب ہوتا ہے؟ لیکن جانے والے کا دکھ آنسوؤں میں ڈھل جاتا ہے، درد تڑپ میں ڈھل جاتا ہے، اور تڑپ آنسوؤں میں ڈھل جاتی ہے، اور آنسوؤں پر کہاں ہمارا اختیار ہوتا ہے؟ جدائی جیسی بے رحم چیز اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ جدائی کی تڑپ صرف بچھڑنے والا ہی جانتا ہے۔ بابا سائیں کہیں گہری سوچ میں گم بول رہے تھے۔ سکندر علی خان کے آنسو ان کا کندھا بھگو رہے تھے۔ انہوں نے بھی سکندر علی خان کو رونے دیا۔ جدائی کے بعد آنسو ہی تو سہارا ہوتے ہیں دکھ کو سکون دینے کے لیے۔ مالا کی تصویر سے نظر ہٹی تو نظریں پیاری بہن کے چہرے پر پڑیں۔ دل درد سے بھر گیا۔ جدائی کا دوہرا زخم جاگ اٹھا۔ آنسوؤں کے مقدر میں آج پتہ نہیں بہنا ہی لکھا تھا۔ بابا سائیں جیسے انسان کا کندھا میسر ہو تو دکھ کے سمندر کی لہریں بکھرنے کے لیے بے تاب ہو جاتی ہیں۔ سکندر علی خان، آج صرف ادھورے پن پر صرف رو گے یا اپنی منزل کو پا لینے کی خوشی بھی تمہیں نہال کرے گی؟ بابا سائیں چلتے ہوئے اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ چکے تھے۔
وہ بھی ان کے سامنے بیڈ پر بیٹھ کے۔ بابا سائیں یہ منزل بھی تو میں آپ کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا تھا، میں آپ کا مشکور ہوں بابا سائیں کہ آپ نے مجھ جیسے بے مایہ شخص کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، میں کیسے آپ کے احسانوں کا بدلہ چکا پاؤں گا۔ ان کی بات پر بابا سائیں نے نفی میں سر ہلایا۔ سکندر علی خان دوستی لفظ احسان سے کہاں آشنا ہوتی ہے، وہ تو بس اپنے ہونے کا یقین چاہتی ہے، اسے تو یہ فکر ہوتی کہ چاہنے والے کو دکھ پریشانیوں سے کیسے بچایا جائے اور اس کی خوشی کو دوبالا کیسے کیا جائے۔ دوستوں کے دکھ سکھ سانجھے ہوتے ہیں۔ سکندر علی خان بولتے ہوئے بابا سائیں کے چہرے پر طمانینت بھری مسکراہٹ تھی۔ سکندر علی خان اپنی جگہ سے اٹھے اور اپنا سر بابا سائیں کے گھٹنوں پر رکھ دیا۔ بابا سائیں دعا کیجیے گا کہ خدا میرے بچوں کو غموں سے دور رکھے، وہ کب لفظ غم سے آشنا ہیں، وہ اس لفظ سے نہ آشنا ہی رہیں تو بہتر ہے۔ بچیوں کی آنکھوں میں آنسو آئے، مجھ سے بھلا کہاں برداشت ہوگا۔ سکندر علی خان آنسو بھی اتنے بے مایہ چیز کب ہوتے ہیں، آنسو پختگی بھی تو لاتے ہیں، سمت بھی تو دکھاتے ہیں، آنسو بہا کر انسان پھر سے چلنے کا حوصلہ بھی تو اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ سکندر علی خان نے حیران نظروں سے بابا جان کی طرف دیکھا۔ بابا سائیں اب کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ سکندر علی خان زندگی سیدھی کب ہے، یہ تو پگڈنڈیوں سے بھری ہوئی ہے، نہ جانے کس وقت کون سا موڑ آ جائے۔ جس بہادری سے خود جیے ہو سکندر علی خان، ویسی ہی بہادری سے اپنے بچوں کو جینے دو، انہیں اپنی زندگی کی راہیں ڈھونڈنے دو، یہ بکھریں گے تو خود کو سمیٹیں گے۔ ان کے لیے کیے گئے فیصلے پر کبھی پرملال مت ہونا۔ سکندر علی خان خاندان کو سمیٹے رکھنے میں ہی بقا ہے۔ بابا سائیں نے سکندر علی خان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا، سکندر علی خان کے ہاتھوں کو چھوڑتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھے اور وہ چل دیے۔ سکندر علی خان اٹھے اور تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنے لگے۔ نماز پڑھ کر وہ اپنے بستر پر آ گئے۔ یادوں کا سیلاب امڈ آیا۔ انہیں لگا کہ مالا ان کے سامنے کھڑی مسکرا رہی ہے، ان کے فیصلے کی تائید کر رہی ہے۔ انہوں نے بھی طمانینت بھری سانس کھینچی۔ وہ سوچ رہے تھے کہ زندگی انہیں کہاں سے کہاں لے آئی۔ ماضی کسی فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے تھا۔ کب بھول سکتے تھے وہ اپنے کانٹوں بھرے ماضی کو؟ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے ماضی کو کہاں سے یاد کریں، زندگی کے ہاتھوں کھائے ہوئے کس کس تھپیڑے کو یاد کریں۔ زندگی ویسے تو مشکل چیز ہے، لیکن ان کے لیے زندگی مشکلات سے بھری ہوئی تھی۔ راہوں سے کانٹے چنتے چنتے زندگی کا سفر مکمل ہونے کو تھا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے بچے کا حوالہ لہرایا، جس سے جینے کا حق بھی چھینا جا رہا تھا۔ وہ ماں کی چادر آنکھوں میں آنسو لے آئی، جس نے ان کو اپنی بکل میں چھپا لیا تھا۔ آندھیوں بھری سرد رات نے ان کے وجود کو آندھیوں کی زد میں دھکیل دیا۔ ماں کی بے بسی نے دل درد سے بھر دیا۔ چیخوں کی پکار ہر سو سنائی دے رہی تھی۔ سکندر علی خان اپنے آپ میں کہاں رہے تھے؟ آنکھوں کے سامنے لہراتا فضل بابا کا چہرہ، ہاتھوں پر انہوں نے لب رکھ دیے، وہی ہاتھ تو تھے جو اس کو بچانے کا سبب بنے تھے۔ اپنی جان کی بازی ہار کر دوسروں کی جان بچانا ہی تو انسانیت کی عظمت کی دلیل ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اگر آپ کو میرا ناول پسند آئے تو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔